السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. پچھلے ہفتے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اصلاح کا جذبہ. ہاں آپ یہاں آ کے بتائیں گے، تھوڑی سی مائک پہ بتا دیجیے. میں نے اپنے گھر میں اصلاح کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ روز کے 10 منٹ میں نے اس بک کو سٹارٹ کیا ہے، ایک ایک ٹاپک کر کے. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم حدیث پڑھی تھی کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو میں نے یہ سٹارٹ کیا کہ میں نے کیسے آئینہ بننا ہے اور میں نے آئینہ کیسے دیکھنا ہے اصلاح کے لیے. تو اس میں 2-3 باتیں جو میں نے آبزرو کی ہیں وہ یہ کہ آپ کسی کی اصلاح تبھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دوسروں کے لیے بہت زیادہ خیر خواہ ہوں، یعنی کہ خیر خواہی کا جذبہ آپ کے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے. حدیث ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اور دوسرے کی اصلاح تبھی کر سکتے ہیں اگر آپ خود صحیح راستے پہ ہوں گے. کسی دوسرے کو تبھی راہ دکھا سکتے ہیں اگر آپ خود سیدھے راستے پہ ہوں گے، ورنہ آپ اسے مس گائڈ کریں گے. وہ میں نے اس طرح کی کوشچننگ کی، ایک ایک ٹاپک پڑھا اور گھر والوں سے کوشچنس کیا، ان کا ریزلٹ دیکھا کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اور خود کو اصلاح کے لیے پیش کیا. فرسٹ ٹاپک شروع کیا پہلے دن خدا پہ فرشتہ. انشاءاللہ یہ بک پوری ہوگی. پہلے دن تو کافی مجھے مشکل پیش آئی، پھر آہستہ آہستہ کافی بہتر ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص جو عمل کر رہا ہے، اگر وہ بات کر رہا ہے تو انشاءاللہ ان کی بات بہت سے لوگوں پہ اثر بھی کرے گی، اور اس سے اور لوگوں کو بھی ایک راہ ملے گی نا. عملی مثال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا اس کے اندر استاذہ، میں نے لاسٹ ٹائم جب یہ اٹینڈ کیا میرے ذہن میں ایک کمنٹ تھا جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی. جو آئینہ کی مثال دی گئی، تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آئینہ آپ کو وہ دکھا رہا ہوتا ہے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا، جیسے آپ اپنے خود دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب فرینڈز بھی آج کل ایسے ہی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت خراب نہ ہو تو ایسی بات نہ کریں کہ اگلے تھا وہ خراب ہو. جیسے وہ ایک بچپن میں ہم نے اسٹوری پڑھی تھی، mirror mirror on the wall who is the beautiful amongst us all. تو mirror would always tell you you are the best one. تو اس مثال پہ میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑی سی ڈائلیٹ اگر آپ اس مثال کو کریں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینہ آپ کو فرینڈ نہیں کرتا، یعنی آپ کو وہ دکھاتا جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں نا. اٹ مینس کہ وہ اتنے خوبصورت طریقے سے اس کو پیش کرتا ہے کہ دیکھنے والا آئینہ توڑ نہیں دیتا نا، چاہے اس کو داغ بھی نظر آئے. اور جب ہم ذرا تھوڑا اپنا امیجن کیجیے، جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو کس کس طرح دیکھتے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں. صرف آپ دور سے امیج نہیں دیکھتے اپنا، ایک ستائش کی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے، اور دوسرا ایک ایک بال، ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، تو وہ پھر اور طرح دیکھنا ہوتا ہے. تو دونوں طرح دیکھا جاتا ہے نا. تو جب آپ کسی کی طرف دیکھیں تو ستائش سے بھی دیکھیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ بھی بتانے کے لیے دیکھیں، لیکن انداز یہ ہو کہ جس میں خیر خواہی. اور سیکنڈلی ڈاکٹر صاحب، یہ ہمیں کلاس میں اسائنمنٹ ملی تھی کہ ہم 10 منٹ سب اپنے گھر میں بات کریں. تو میرے یوزلی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا بہت کم چانس ہوتا ہے. تو جب میں نے یہ شروع کیا، پہلے میری بیٹی نے سب سے پہلے پوچھا کتنا لمبا ہے جو آپ بات کریں گے. تو آئی جسٹ شوڈ ہر دا پیپر. تو میں نے کہا اتنا سے کہتی ٹھیک ہے پھر بتا دیں. اچھا، وہ مجھے بہت بہتر یہ چیز لگی. میں نے کہا اچھا آپ مجھے بتاؤ خدا کا کیا تصور ہے. تو اس نے کہا کہ ہی از کریٹر آف آل لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس. اور جب میں نے اس کو پڑھ کے سنایا تو کہتی سی مجھے پتا تھا جو آپ نے مجھے سنانا تھا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہی تو ہے اس میں. تو میں نے کہا بس میں نے اتنا ہی کرنا تھا، میری ہوم اسائنمنٹ تھی یہ، تو اٹس بین گڈ. سیکنڈ ڈے جب میں نے اپنے بیٹے کو بیٹھ کے جب یہ بات کی تو وہ ڈیفینسو پہ دم چلا گیا. وہ چیپٹر تھا یہ خدا، اور اس کے اوپر وہ ایک دم سے اس نے یہ سمجھا کہ ماں مجھے اب پتہ نہیں کیا کرنے لگی ہے. تو مائی ڈاٹر ریسکیوڈ می. شی سیڈ نہیں امی نے میرے ساتھ بھی یہ کیا تھا، تو یہ صرف ان کی اسائنمنٹ ہے، یہ آپ کو بتا رہی ہیں. اس سے مجھے بہت بہتر یہ لگا کہ لائک اس کی وہ بھی ذرا ایز پہ ہو گیا تھا. تو میں سمجھی آپ پتہ نہیں مجھے کیا کہنے والی ہیں. سو یہ اسائنمنٹ نے بہت اچھا کیا کہ لائک بچے بڑے اسکیپٹیکل ہو جاتے ہیں. دا مومنٹ میں کوئی بات کرنے لگتی انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب کوئی بات ایسی آئے گی جو اس طرح آپ رسپانسبلٹی کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں نا کہ اس نے کہا ہے تو میں کر رہا ہوں، یہ میرا نہیں ہے آئیڈیا اور میں آپ پہ مسلط نہیں ہو رہا. تو الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ وہ انٹرسٹ بھی بلڈ ہو جاتا ہے. دیکھیے، جو کسی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے نا، وہ ایک ایسے ہی جیسے کسی کا آپریشن کرنا.
تو جب کسی کا آپریشن کیا جاتا ہے تو مریض تکلیف سے ضرور گزرتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شفا۔ فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ جو تکلیف سے گزرتا ہے۔ اور اگر کوئی مریض ڈاکٹر کو ہاتھ نہ لگانے دے یا اس سے لڑائی شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ کس کا نقصان ہے؟ ڈاکٹر کا کیا بگڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ ہے تو بہت تکلیف دہ عمل دونوں طرف سے، لیکن اس سے گزرے بغیر چارہ بھی نہیں، کیونکہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔